من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله وإن تعبدوا نعد صدق الله مولانا العزيز الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه صدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان إن الله الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صاحب الحق والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں میں جھڑکنا کی سبحان الله اور جنہ بھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ دا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو آنمان رڑکنا کی جام فساد دا پین والے عاشق مست جمال ہو رو دے در مانگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب درد تحال ہو رو دے اور ٹکڑے مانگ کے شور بے پیڑ والے غرقال مقال ہو رو دے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کی تال ہو سبحان الله عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوہی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھولی کوئی لکھ دے ایک پہچان دائی او ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق لکی دسان سمرہ دین اسلام ایمان سبحان الله توتیاں نو کریں رد ربا اور دوتیاں نو کریں رد ربا نبی پاک
شہید پچھے سیدہ دے خونی نیر پچھے دے کے داد پہ داد نشاد رکھی عالم شاہ بغداد پیر پچھے اور لاکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے گئے بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے اللہ دھاگے آنکھیں مومنو اور دستے صحیح لگی آگ میں نو سڑنا مہر سی سڑدی تو جانی موم کیا سلیم سمجھے نائی او اچھے چت کے بھی بازی ہر جائی دے جنوں من دے وچ وسا لئیے سیخ بھی لگے تے مر جائی دے اللہ حضرات سیوکار سامعین محترم علماء کرام حفاظ قرآن حضرات جناب خانان حضرات آپ حضور کے سطح غلام جلوہ کر رہے ہیں میں بھی حاضر ہوں آج کی یہ بابرکت اور پرورنک محفل منعقد ہے آپ سب یہاں پہ آئے میں بھی رات جیلم کا سفر کر کے اب یہاں پہ پہنچا سیدھے ادھر ہی آئے تو ہم یہ دن رات جو چل رہے ہیں آپ نے اتنی محفل سجائی سارے احباب اپنا کام کاروبار چھوڑ کر یہاں پہ جمع کس لیے ہوئے کس لیے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنید و جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں ایسے تو بولو نا یار ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں کہنے لگ تو ساڑھی منظوری ہو جائے آخر تک میں جتنے بیٹھے ہو اب میں گھٹا لینا تو پھر کہنا ہم آئے جہاں بابا ہم آئے جہاں اٹھے بھی وہاں سب کچھ حضور واسطے کوئی نہ قبلہ دی ذات واسطے نہ میرے واسطے کوئی آیا نہ میں حضرت واسطے نہ علامہ صاحب واسطے نہ حافظ زبیر صاحب واسطے سارا کچھ حضور واسطے قبلہ بابا جی نے سانی سبق کی یہی دیتا ہے ساری زندگی ایک ڈیوٹی رسول اللہ کی خود لائی ہوئی ہے جناب اے جو حضور نے خود اپنی امت علماء کی ڈیوٹی لائی حضور نے فرمایا کہ پہلے حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن بنی اسرائیل کو نماز ذکر کرتے حضور ٹیک لا کے کیتا او جی پہلے تو حق کی گل بیان کرتے رہے پھر آہستہ آہستہ حالات نال مل گئے پھر جویں حالات چاہتے سن جویں لوگ چاہتے سن انہاں نال رہن سہن شروع کر دیتا پھر جدوں انہاں دے نال مل گئے نا پھر رب نے دو نبیوں کے ذریعے انہوں نے لعنت فرمائی پھر جب حضور نے اپنی امت علماء کا ذکر کیتا پہلے حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن تو اپنی امت علماء کی گل ہے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا نا میری امت علماء وہ ہون گے جب میرے دین کی گل ہوئے گی پھر حضور نے 3 ڈیوٹیاں لائیاں اپنی امت علماء کو 3 ڈیوٹیاں وَلَا تَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى أَشَدِّ الصَّالِحِ رسول اللہ نے 3 ڈیوٹیاں لائیاں پہلی ڈیوٹی ہے کہ ضرور میری امت علماء اچھائی کا حکم دین گے اور ضرور برائی کو روکن گے ایک 2 ڈیوٹیاں تو سامنے ہر کسی نے دسیاں لیکن قبلہ تیسری جاری ڈیوٹی ہے نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى أَشَدِّ الظَّالِمِ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى أَشَدِّ الظَّالِمِ کہ کوئی ظالم آ جائے جابر آ جائے حضور دے دین تے ٹاکے مارن والا آ جائے ہاں جی گستاخانوں دے ہاتھ کرن والا آ جائے ختم نبوت دا ٹاکو ہوے تے اپنی منمانیاں کرے تے دین دی حدود نو توڑے پھر کی کرنا ہے علماء نے کی کرنا ہے حالات خراب ہے حالات خراب کرن دا بہانہ جناب لا کے ہو جائے جانا ہے نا یہ ڈیوٹی حضور نے لائی حضور نے فرمایا والا تاخذن علی جد ظالم کہ کوئی ظالم آ جائے دین یا حدود نو توڑنا نہ آ جائے پھر میری امت علماء نے کی کرنا ہے ضرور ظالم کا ہاتھ لگنا ہے ظالم کا ہاتھ لگنا ہے اور انہوں کہنا ہے اوئے تو کدھر جا رہا میرے نبی کی شریعت تجھے کہتے ہیں ادھر آ اے ڈیوٹی
ظالم دا ہاتھ لگن والی سانو قبلہ امیر المجاہدین نے اے ڈپٹی سانو انہوں نے دسی اور اے ایمیں نہیں کہ سر جھکا کے نا حضور نے اپنی امت علماء کا ذکر کیتا ہے کر کے ایک پر علاج بیٹھے ساتھ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے تو علماء جب کی ڈپٹی بڑھ دی ہر کوئی اپنی ڈپٹیاں نبھاتا ہے کوئی کسی کا ملازم ہے تو اپنی ملازمت نبھاتا ہے پولیس والے اپنی ملازمت نبھاتے ہیں ہر کوئی اپنی ملازمت نبھاتا ہے اسی دن ممبر تے مسلح کی تنخواہ جو کھاندے ہیں ہاں جی رسول اللہ دی نوکری جو کرنے ہیں تو ساڈا حق نہیں بنتا نوکری پوری کرنی ہر کوئی اپنی نوکری پوری کرتا ہے ہاں جنہوں ایک پھول لگ جائے دو پھول لگ جائے تین پھول لگ جائے اور کہنے جی میرے پھولوں کا مسئلہ ہے تو یار انہوں نے پھولوں کا مسئلہ ہے تو مولوی دی پگڑی کا مسئلہ کوئی نہیں مولوی نے تو مسئلہ ہونا چاہیے نا جی وہ کہتے جی میرے پھول لگ گیا میں نوکری میں کی تھی سامنے نہیں بیٹھتا کہ حضرت صاحب نہیں بیٹھتا کہ جناب علامہ صاحب امام مسجد خطیب نہیں بیٹھتا کہ جناب ساڈے شیر سالوی صاحب بزرگ نہیں بیٹھتے علماء مشائخ بزرگ آندن چوک کے لے جانے ہاں جی کون نہیں بیٹھتے کہ یار کیڑی ہستی کو میں لے کے جا رہا جدو ساڈی گل ہوئے حضور دے دین دا مسئلہ ہوئے مولوی کہہ نہیں حالات خراب ہے اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت کیا آیا کھڑے ہونے کا ویلا تو یہ سی نا قبلہ فرما رہا سب کہ کرونا آ رہا ہے کہ پہلے تو ہر سے بند ہو گئی سی تو ہون اسی دلیر ہو کے کٹھے ہیں ہون محفلہ بھی ہو رہی ہے مدرسے بھی چل رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اے بابا جی نے سانو دلیر کیتے ہیں بابا جی نے کیتا کل میں جمعہ پڑھا رہے سے اپنے میاں والی مسجد میں تقریر کے دوران ایک بار مقتدی آیا وہ کہنے لگا جی اب کرونا آ گیا لہذا کرونا کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتا دیں وہ بتا دیں کہ تھوڑا سوشل ڈسٹینس کیسے رکھنا ہے میں کہا اچھا جی میں کہ بیٹھ جاتا سنا جب میں تقریر مکائی تو میں نے کہا بھائی گل ہے سیدھی ہے جڑی 6 فٹ کی نماز ہے نا یہ نماز میں ہوندی کوئی نہیں سیدھی گل نماز میں حضرت سامنے بیٹھ نماز بالکل نہیں ہوتی نہیں شروع نہیں ہوتی فاصلے سے نماز میں کہ میں پہلے بھی جیلہ گزاریاں جے ہون مسئلہ بڑھا ہے تو اسی پھر چلے جاؤں گے لیکن یہ ہوں توڑے تو منحصر ہے جب میرے نال کھڑے ہو گے تو میں تو ہمیں نماز پڑھاؤں گا جس طریقے رسول اللہ نے پڑھائی تھی نہیں تو میں تو پھر اہمیں کسی بھی جا کے 6 فٹ کھڑے ہو کے ٹکرا مارتے رہنا میں 2 مہینے چھٹی چلے جاؤں گا تو تسی ٹکرا مارتے رہنا سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے کہ جڑا حضور نے فرمایا کہ کندھے نال کندھا جوڑ کے کھڑا ہونا واجب ہے اس کا خیال کیسے نہیں رکھنا اس کا خیال کیسے نہیں رکھنا اس واسطے ہم امن ضرور چاہتے ہیں قانون کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن اس قانون کا کرتے ہیں تو شریعت کے اندر ہو جڑا شریعت تو باہر ہوئے اسی اس قانون کو ساڑھتے بھی نہیں لوگ کڑا قانون اور اے سبق اے دلیری صاحب قبلہ بابا جی نے دسی ہے ایک دفعہ بابا جی آئے سن تھے موچ میں بابا جی آئے تھے پہلے انتظامیہ نے اتنے بھی اڑی کی تھی پھر پروگرام ہویا پروگرام تو بعد بابا جی واپس جا رہے تھے جورا بعد پہنچے نا تو پیچھے پولیس والوں نے سیدھی فائرنگ کی تھی سیدھے فائر مارے گڈی ہوتے ساڑھے وار کرتے کوئی ہوگا تو نے اوہ میرے پیو کی توبہ او میرے پیو کی میں گھروں بھی نہیں نکلنا ساڑھے وار کرتے کوئی انہوں نے کہنا سی نا بس ہو گئی بس یہ تو سیدھے فائر لگنا لیکن او امیر المجاہدین صاحب او امیر المجاہدین صاحب ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی چل نہیں سکتے لیکن پوری امت کو چلنا سکھا گئے پوری امت کو چلنا سکھا گئے تو فیرنگ ہوئی نا انہوں نے اتھے گڑی رکوا دینا کہ روک دے گڑی روک کے چلتے نہیں سن سکتے گڑی رکوا کے دروازہ کھول کے لتا باہر کٹ دینا فرمایا کہ مجھے خادم حسین رضوی کہتے ہیں اور یہ جو گردن ہے جو میں نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے ایمیں فیرنگ نہ کرو ایسے سینے چاہ کے مار جنا اے ہوتا ہے میدان ہوتے قبلہ 3 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے او کیویں جی انج کر کے کھڑے سن 3 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے تھے انج کر کے اپنی جانیں دے دیتے ٹکڑے کرا دیتے نعرہ کوئی سی وجہی تو نہ وجہے گا اور نفسی تو نہ نفسے گا اوے کافروں حضور کی طرف کیوں جاتے ہو ہمارا چہرہ جو کٹنے کے لیے حاضر ہے ہمارا جسم جو کٹنے کے لیے حاضر ہے ہمیں آؤ نعرہ تکبیر
مصطفیٰ کوئی جاننے دے جڑے نہیں جانتے انہوں نے میں دس رہا میں باہر جاواں تے دنیا ایڈے جذبے نال نعرے لاوے تے تسی میرے شہر دے ہو کے میں باہر جا کے انہوں نے کی منہ کھاواں گا یار میرے شہر دے بندے تے نعرہ ہیں ہاتھ بھی نہیں چا سکتے نعرہ ہے لاؤ این آواز کٹو این ہاتھ کر کے این جذبے لاؤ نہ پیو دا نعرہ تے ہے نہیں میرے دا نہ حضرت دا نعرہ نہ خطیب صاحب نہ حضرت دا نعرہ نہ سیالوی صاحب دا نعرہ نہ سید جواد شاہ صاحب بیٹھے نہ انہوں دا نعرہ نعرہ تے رسول اللہ دے جیڑا بندہ اے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھیا ہے اور خود نو کہتا ہے کہ میں حضور دا غلام ہاں اوے نعرہ ہے ہاتھ کر کے لاوے تاکہ میں جتنے بھی جاواں میں تواڈیاں مثالاں دیواں کہ یار تسی تے جتھے بھی جاواں میں انہاں نوں کہو یار تسی بھی نعرہ لایا لیکن میرے شہر والے نے جو یہ نعرہ لایا وہ کسے نہیں لایا یا رسول اللہ زبان بھی نعرہ لایا سی لیکن جدو تیرے حبیب دا نعرہ لگ رہا سی نا کہ مینوں بھی اینج کر کے چکے سی جو دا نعرہ لگے تو اینج پورا ہاتھ چکو اتنے تالا لگیا ہوئے گا نا کہ ہاتھ بول پہن گے انگلیاں بول پہن گیا تھوڑا جسم جڑا حرکت کر رہا ہوئے گا وہ بول پڑے گا یا اللہ زبان کا بھی نعرہ لایا سی لیکن جدو حبیب تیرے دا نعرہ لگیا سی نا سانن بھی انہیں نے کیتا سی کہ حضور دے قیامت والے دن بول پہنا ہے نا بابا جی فرماتے ہوتے سن کہ ایک رات میرے اتنے آ گئے گھر میں آ گئے دروازے توڑ دیتے اتنے آ کے گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ جی چل مولوی چلیے بابا جی فرماتے ہیں کہ میں انہوں نے کہا یار میں چل تے نہیں سکتا تھلے منڈے بیٹھ جاؤ انہوں نے لیاؤ انہوں لے جاؤ انہوں نے کہا نا انہوں نے اس پہلے نہ پلے بابا جی فرماتے ہیں چلو پھر میرے کو پگڑی دے دو میں پگڑی بن لینا تو چلیے او بھائی پگڑی بنی بابا جی تو بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا اٹھ مولوی میں کہ یار اٹھ تو نہیں کر سکتا لے جاؤ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے انہوں نے اتھو باما تو ناپ کے نا اتھو باما جو بازو میں تو ناپ کے نا تو ویل چیئر کو اٹھایا بابا جی فرمایا اٹھ میں سکتا نہیں سی جب انہوں نے چکیا تو میں تھلے ڈگ گیا پھر اتلی منزل تو بابا جی فرماتے ہیں کہ میں کو دھرو کے لے آئے یہ بوری ہوتی ہے نا بوری آج کیڑا مولوی ہے کیڑا پیر ہے جڑا حضور کے دین واسطے اینڈ نکلے ہوتے جنازے کی 2 کروڑ تو زیادہ بندہ تا ہی آیا جو حضور کے دین واسطے تکلیفوں بتائے اللہ بارہ میں نہیں کہتا بار لیندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں ہاں پھر بابا جی محمد میں عرض کر کے لے آئے جب میں وہاں جو کدی چھوٹے ہم نے ڈالے انہوں نے سب بابا جی فرمانے کہ میں انہوں نے دیکھ کے ہنس پیا تو کہنا کہ مولوی جن میں سے دھوکے لے آیا تو ہنستا پہ آگے آپ نے فرمایا یارا جنہ دی ڈیوٹی تسی کر رہے ہو نا وہ تو آپ نہیں ویکھ رہے لیکن جنہ دی ڈیوٹی میں کر رہے ہوں نا وہ میں نے ویکھ رہے جنہ واسطے میں دھوکے جا رہے ہوں وہ میں نے ویکھ رہے قیامت والے دن بول پہ جانا ہے کہ تسی کی نواز سے دھوکے آ تو میں کس کا سے دھوکے آ گیا اس واسطے حضور دے گل آوے پھر سینہ تان کے غازی المدین شہید
جب دنیا تو چلے گیا نا شہید ہو گئے ہندوؤں نے پھر کیتا مجمع جلسہ کیتا او ایڈا وڈا ایک ہندو کو جوش چڑھیا انہیں سٹیج پہ چڑھ کے اعلان کیتا انہیں راجپال کی گستاخی والی کتاب لہرائی انہیں کیا ہوئے مسلمو راجپال نے کیا مر تواڈے نبی مسیح آواز کا پھٹے ہن اسی راجپال کی گستاخی والی کتاب دوبارہ چھاپنی انہیں اعلان کیتا ایک سیدھا سادہ مسلمان نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ تہجد گزار نہ سجادہ نشین نہ گدی نشین کچھ بھی نہیں سیدھا سادہ مسلمان سیدھا سادہ مسلمان طے بعد میں بدیا ہویا او ہندوؤں دے مجمع نو چیردا سٹیج تے جا چڑھیا جڑا ہندو اعلان کر رہا سی اودے کول سپیکر لگ لیا انہیں کیا ہوئے لالیو جے تسی کتاب دوبارہ چھاپنی نا تا ایک گل ساڈی بھی یاد رکھنا اسی علم و دین کو دفن کیتا ہے جس خنجر نال راجپال کو مارے اور خنجر مارے جو تسی دوبارہ چھاپی اسی دوبارہ پڑھ کے رکھ دیں اسی دوبارہ پڑھ کے رکھ دیں آج کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبلہ بابا جی دنیا تو چلے گئے سانو جدائی دے گئے تو مطلب یہ نہیں کہ بابا جی دا مشن ختم ہو گیا بابا جی تو گئے لیکن بابا جی دا مشن حالی بھی زندہ ہے کہ کسی نے کوئی چون چاون کی دیا سی پڑھ کے رکھ دیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ یہ نہ سمجھے کہ بابا جی ٹوٹ گیا تو مشن انہوں نے جڑا نا دب جائے گا نا جو مولا حسین اپنے بچے بھی دے دیتے پورا خاندان لٹا دیتا اپنی گردن بھی کٹا دیتی سب کچھ لٹا دیتا تو مولا حسین کا نام تے آج بھی سکتا ہے یزید تے لاندا پیر نہیں آج بھی لیکن قبلہ میں گل کرتا ہوں ساڈے لوگ نا مولا حسین دی نیاز کھا کے تے مردہ یزید تے لعنت بھیج کے تو حسینی بننا ہاں اے حسینی بننا کام نہ کوئی نہیں ہاں مردہ یزید تے لعنت بھیج کے میں چلا کے بھی کہہ دیں گا باہر جا کے بھی کہہ دیں گا گھر جا میں گوتے بھی کہہ دیں گا کسی بھی جتے ٹرتے پھرتے بھی کہہ دیں گا یزید تے لعنت یزید مردہ باد ہو یزید مردہ باد یہ کہنا تو سوکھ ہے اتنی گل کر کے حسینی بننا تو سوکھ ہے لیکن یہ بندہ مولا حسین کی سنتوں تے چل کے وقت یزیدہ نو للکار کے رسم شبیری عطا کر کے سینہ تان کے دین تے پیرا دے کے حسینی بڑھے گا او حسینی بڑھنے کا مزہ ہی بدل ہے او حسینی بڑھنے کا مزہ ہی بدل ہے اس واسطے صرف نیاز کھا کے تھے وہ سارے حسینی نہیں بڑھنا ہاں اور کردار دا حسینی بڑھنا ہے کردار دا اور وہ سانو رستہ دے گئے قبلہ امیر المجاہدین بابا جی قبلہ سانو اوپیشن بھی دے گئے رستہ بھی دے گئے کہ تسی رسم شبیری ادا کرو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری ہاں ہونا وہ ویلا نہیں اسی عالمی حجرے چ بیٹھے رہیے یا عالمی اپنے جناب اور جی دیکھیں نا جی پھر میں تو علامہ ہوں میں تو تقریر کرتا ہوں میں تو فلاں فلاں جگہ پہ جاتا ہوں لوگ مجھ پر پھول پہنتے ہیں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں اب اگر میری پگڑی کھل گئی یا میں نے ہاتھ کڑی لگ گئی تو پھر میرا کی بنے پھر تو حضرت کی توہین ہو جائے گی قبلہ ساڑیاں پگڑیاں کیاں تو ساڑیاں اس کا کیاں تو حضور دی سب حملہ ہوئے تو عائشہ رسول اپنی پگڑی بچائے جیسے اپنی پگڑیاں بچانیاں کہ نہیں میری پگڑی تو نہیں کھلنی چاہیے ہاں مسجدہ تو سپیکر اترے نا تو بابا جی ایک تاریخی گل فرمائی سی تو پابندی لگی سی نا سپیکراں تے تین طرف وہ سپیکر ہٹا دیو ایک طرف والا سپیکر لگانا ہے تو بابا جی اس وقت فرمایا سی کہ
سپیکر جدو مسیطہ کے اترے نا تو ماما بچے نو کہہ نا بچے باہر نہیں جانا، نا بچے باہر نہیں جانا، حالات نہیں ٹھیک۔ پھر بابا جی فرمایا سی بچے تو گئے بچے تو بچے، رسول اللہ دا دین کیڑے پاسے جا کے بچے، ہاں جی دین کیڑے پاسے جا کے بچے، ہاں جی عوام بھی مسلمان، عوام بھی عاشق رسول، مولوی بھی عاشق رسول، پیر بھی عاشق رسول، اور ناخوان بھی قسم کے وہ بھی عاشق رسول، ہاں جی خطیب تے مقرر بھی عاشق رسول، ہاں جی پورا 22 کروڑ حکمران بھی کہتے اسی بھی عاشق رسول، ہاں جی ایم پی اے ایم این اے تو سارے کہتے اسی بھی عاشق رسول، چیئرمین کہتے اسی بھی عاشق رسول، گورنر بھی کہتے اسی بھی عاشق رسول، ہاں جی چیف جسٹس کہتے ہیں، جج بھی کہتے ہیں اسی بھی عاشق رسول، ہاں جی وزیر اعظم بھی کہتے ہیں میں بھی عاشق رسول، صدر بھی کہتے ہیں میں بھی عاشق رسول۔ میں کہا جی 22 کروڑ بابا جی فرماندے سن 22 کروڑ عاشق رسول موجود سی، 22 کروڑ جو ایک چوڑی حضور نو گالا کڈن والی دے آؤ کیویں چلی گئی؟ قیامت والے دن سارا 22 کروڑ نو حضور نے بلا لیا، دس ہوئے احمد تو بڑے عاشقی جو دعوے کرتا ہوتا سی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جدو میں نے گانا کٹوانا لی عورت اور ہو کے کوڑی دے ہاتھ مار کے جا رہی سی، ہاتھ مار کے جا رہی سی، اوہ جی اتنے عاشق رسول میں پھر بھی آؤ کے جا رہی ہوں، یہ حضور نے پوچھ لیا 10 ہوئے بڑے عاشقہ، جدو میری گستاخ رہا ہو رہی سی تو سب کڑے پالا پال رہے سی، تو کڑے اتنی گلاں کر رہے سی، وہ عشق سامنے سمجھا یہ اتنے نپیا گیا ہونے نا، اور ساڑھے سیفی صاحب ہیں اور پڑھ دو تو شیر اور کہتے ہیں خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، چلیا رب دی نافرمانی کی تھی گناہ کیتے ہونے نہیں، تے رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا غلام ہے انہوں معاف کر دے، کہ رسول اللہ نے خود انہیں فرما دیتا کہ یا اللہ اے میرا بتا دے میری عزت کا مسئلہ بڑھیا ایدہ صرف لنگر کھا کے گھر بیٹھا رہا میری عزت کا مسئلہ تک بھی کوئی نہیں کی اینو آگے نہیں چھڑنا پھر اس دن کی بڑھے گا، اس واسطے اس رسوائی کو بچو، قبر ایک اور کسے نہیں آنا، قبر ایک نہ ماں نے آنا ہے نہ پیو نے آنا ہے، نہ چاچے آنا ہے نہ مانے آنا ہے، نہ بھرا آنا ہے نہ بہن آنا ہے، نہ پیر آنا ہے نہ مولوی آنا ہے نہ استاد آنا ہے، کسے بھی نہیں آنا قبر ہے، نہ کسی ایم پی اے ایم این اے آنا ہے، نہ وزیر اعظم کے چاچا آنا ہے، نہ کسی فوجی کرنل کے جنرل نے آنا ہے، کوئی شاکت تو آنو بھی کسے آنا ہے قبر ہے، آج تک کسی دی قبر ہے کوئی گیا ہوئے، کوئی گیا کسی دی قبر ہے آخر تک 10 ہوئے بھائی، آج پتر دی قبر ہے کدی پیو گیا، کوئی چودھری وڈیرا، کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی سیاسی جنہوں نے آلسی وفاما کر دیا، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے، جنہوں نے آلسی وفاما کر دیا، قبر جو انہیں آنے حوض کوثر سے جام انہیں پلانے، ہاں جی بول سے رات ہوتے کینے کام آنے، ہاں جی یہ رسول اللہ نہیں ہر جگہ سے کام آنا ہے، آج تو کہتا ہے میری تو فلان کے ساتھ وابستگی ہے، میں تو او وابستگی نظر آئی کہ جڑا تو کلمہ پڑھے اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او وابستگی کڑے پاس جائیں گی، ایسا نہیں سمجھا نا، ایسا نہیں سمجھا کہ او وابستگی کدھر جائیں گی، جدے نال 2 ٹکے لگ گئے، جدے نال 2 دن گزار لے، جنہیں ایک چاہ دی پیالی پہ آ دیتی اور سے جگہ لیڈر ہے، جنہیں پھر ہر جگہ سے کام آنے ہیں، جنہیں قبر چاہنے ہیں، قبلہ جو تو بنا مرتا ہے نا، تو قبر رکھ دیں، تو بڑے بڑے یار بھی، تو بیلی بھی، تو جتری سجن بھی آ جانے ہیں، اور میرا بڑا بیلی سی، میرا یار سی، چاہے وہ میں نے بھی مٹی دے پاڑ دے، نپی پکی تے مٹی پاؤں دے، تے کر دے ڈھیر اچیرا، پاڑ درود محمد بخشا پھر فرق نہ پاؤں دے پھیرا، ہاں جی سال گزر جاندے، پتر والدین نہیں قبر دے نہیں جاندے، سال بعد محرم اچ گیا، جھاڑو ماریا تو دوڑ جناب کنیاں خجیدیاں رکھ کے کھجور دیاں رکھ کے واپس آ جاندے، پھر پورا سال ہوتے، میں اگر جھڑیا قبر دے اتے کوئی نہیں آندا، ہاں جی قبر دے اتے کوئی نہیں آندا، سال گزر جاندے، قبر دے اتے کوئی نہیں آندا، قبر دے وچے تیرے کنے آنا ہے، ہاں قبر دے وچے تیرے کنے آ کے بچانا ہے، اس واسطے آج انہاں نال وفا کر جنہاں قبر دے وچ آ کے تینوں بچانا ہے، ہاں قبر چ بچانا ہے، میدان حشر چ بچانا ہے، حوض کوثر تے بھی جاؤ جنہاں نے بلانے نال انہاں نال وفا کر،
انہاں نال وفا کر انہاں نال وفا کر جنہاں ہر جگہ تے تیرے کام آنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آج انہاں نال وفا کر تے میں نے ہر جگہ تے تیرے کام آنا ہے لوگ پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹور پے جی او جی دیکھیں جی حالات خراب ہیں پھر ہماری روٹی کا مسئلہ ہے ہماری جو ہے وہ روٹی نہیں ملے گی تو تنخواہ نہیں تو ہم فلان کے جو ہے وہ ملازم ہیں میں کیا چلیا ٹکر تے مالکا نے دینا ہے ٹکر تے مالکا نے دینا ہے مینوں یقین نہ ہوئے میں جنہاں دی عزت دی گل کر رہا ٹکر تے مینوں انہاں نے دینا ہے جو میں عقیدہ ہی نہ رکھا تے میرا تے ایمان ہی کر کیڑ کھاتے جائے جلیا ٹکر تے مالکا نے دینا ہے نا جنہاں دی عزت دی بچا کر رہا انہاں نے ٹکر نہیں دینا آج کسی نے دروازے کے جا کے کتا نہیں بیٹھ جاوے نا لوگ انہوں بھی ٹکر پا دے رہے اسی تو اس نبی لجپال نے منع والے ہیں جڑے آتا ہے انہیں اپنے فقیروں پہ کچھ پیار ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے میرے مقدے کے مولا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب وہ بھیگ دینے سرے کوئے گدایا ہے تو لب پہ دعا تھی میرے مقدے کا بھلا ہو لگتا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کسے بس اتنے مزے کی بھیگ تیرے پاس داری ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا آتم تائی کی دھری آئی نا وہ بڑا سخی سی اور بھی کہنے لگی ہو میرا ابا بڑا سخی ہے ایک فقیر ایک دروازے پہ آ جائے بھیک منگے انہوں دینا ہے کوئی فقیر دوسرے دروازے پہ آ جائے انہوں پھر دینا ہے 70 دروازہ تے ایک فقیر بالوال کیا نہ رہے تنہوں کدی یہ نہیں کہنا یار 6 تے لے گیا 7ویں دروازے تے پھر آ گیا کدی انہیں میرے پیو نے گل نہیں کی تھی اور 7 دروازے تے فقیر ہے 70 دروازے تو دے دینا ہے پھر سیدہ نے کی فرمایا سیدہ کائنات نے آپ نے فرمایا اے تیرا پیو اوے جیڑا فقیر نو 7 دروازہ تے دیندا ہے تے 7 دروازہ تو لین دے باوجود بھی فقیر نو پھر منگن دی حاجت پیندی ہے لیکن میرا پیو اتنا سخی ہے جنوں ایک دفعہ دے دے کائنات دے اندر پھر انہوں دوبارہ منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی اس واسطے یار اتنا تے یقین ہونا چاہیے نا اتنا تے یقین ہونا چاہیے تو حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ حضور دی عزت آپ رو واسطے اور کوئی مقصد کوئی نہیں کوئی مقصد کوئی نہیں اتنا ہی مقصد ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا پچھلے بھی کلمہ کوئی نہیں پڑھیا ایک اہم کلمہ دی نعرہ لگا رہے ہیں انہیں جانا تسی نہیں منیا بھائی رسول سارے نے منیا ہے نا سارے بیاس ہوتا گھر چاہ کے انہیں جانا 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 اور بس کوئی انہیں جانا آج تو انہیں تو جانا تو پھر صحابہ نے بھی تانے ملے جی ان کے پاس روٹیاں نہیں ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس پہننے کے لیے جو ہے وہ پھٹے پرانے جو وہ لباس ہے وہ جی پیمن لگے ہوئے لباس ہے تلواراں دندانے پر ٹوٹی ہوئی تلواراں صحابہ نے تانا دیتا کافر نے ساڑھے کو کچھ ہے بھی کوئی نہیں حضرت حسان اس وقت میں آج کھڑے ہو کے شیر پڑے ایسی چلے اسلام کے اندر جھکن تے ہے ہی کوئی نہیں اتنی گل ضرور ہے جھکنا ہے تو رسول اللہ دے غلام دے کے جھکنا ہے والدین دے کے جھکنا ہے جڑا حضور دے درجہ اقبال کہنا دل پر محبوب حجازی پر ہے زیر جہاد کو جگ دے کر پہ بس پہ اقبال کہنا کائنات کے اندر دل نام دی کو جگہ وہ رسول اللہ دی ذات ہے پھر جنہ حضور نام دل آیا اسی انہوں نام بھی دل آ دیا تو جھکنا ہوتا ہے کہ جڑا حضور دا غلام ہے لیکن حضور دے دین دا چون چون کرنا آ جائے تو دشمن آ جائے حضور دے دین دا مخالف آ جائے او دے سامنے دے اسلام کبھی نہیں جھکیا 8 تلواراں بھی ہونا نا بدر 313 صحابہ ہوتے پھر بھی اسلام اینج کر کے کھڑا کر دینا اینج کر کے اے اسلام دا اپنا مزاج ہے کسی کو سمجھ نہ آوے جیسے ساڈا قصور تے کوئی نہیں اسلام دا اپنا مزاج ہے اسلام اینج کر کے جب صحابہ نو تانا ملیا نا کہ جی انہاں کول تے روٹیاں کوئی نہیں شے کوئی نہیں وہ کوئی نہیں حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا
کافرو تسی کی کر دیو یہ سی بکرے تے لنگے آ آپ نے فرمایا تہاڈی بھول ہوئے گی آپ نے اس وقت کھڑے ہو کے شعر پڑھیا اور 1400 سال تو بعد بھی آج انہوں نے شعر پڑھیا جا رہا کیوں کیونکہ انہوں نے حقیقی طور پر رسول اللہ نال وفا کی آج انہوں نے کی فرمایا انہوں نے فرمایا کافرو تسی سانو تانے دے دیو نا ساڈی بھی سنو یکفی بنا علی من غیرنا حکم نبی محمد الجانا آپ نے فرمایا کافرو سانو پوری کائنات کے ہوتے اتنی فضیلت کافی ہے اتنا مرتبہ کافی ہے کہ ساڑھے دلہ میں حضور کی محبت موجود ہے ساڑھے دلہ حضور کی محبت موجود ہے کائنات میں سب تو بڑا خزانہ سب تو بڑی مال اور سب تو بڑی جاگیر جڑی ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے آج محبت ہے تو پھر سب کچھ ہے محبت کوئی نہیں پھر تک بھی کوئی نہیں ہاں اقبال کہنا نا علم نے مجھ سے کہا کہ عشق ہے دیوانہ پن اور عشق نے مجھ سے کہا کہ علم ہے تخمین و زن بندہ ہے تخمین و زن علم کتابی نہ بن علم سراپا حجاب عشق سراپا حضور عقل نال کام لگو گے علم نال تو کرے گا چونکہ حالات خراب ہیں کیونکہ پھر پولیس آ جائے گی کیونکہ پھر مجھے ہتھکڑی لگ جائے گی میں پیچھے سفر کر کے آیا ہوں میں نے تو آرام بھی نہیں کیا تو کیونکہ پھر جیل میں جانا پڑ جائے گا چونکہ اور اقبال کہنا ہے کرمو سسا سے چونو چند عشق اوریا آج لباس سے چونو چند اقبال کہتا ہے عقل چون کرتی عقل کہتی ہو جی ہن کی بنے گا میں تو پہلے تھکیا ہویا میں ایسے بھی آ گیا ہن پھر واپس جانا ہے شام نو پھر پروگرام ہے شام نو پھر محفل جانا ہے میں جو تھوڑی جی تکلیف آ گئی ہو تو میرا کی بنے گا عقل تو یہ کہتی ہے اس کہتا نا تکلیف آتی ہے تو آڑ دے ہتھکڑی لگتی ہے تو لگن دے جو کچھ ہوتا ہے ہون دے سولی بھی سامنے ہوئے نا اس کے نہیں کہتا پیچھے ہٹ جا نا سولی سامنے بھی ہوئے نا اس کی کہتا ہے کہ یار دلانا ملے میں نا اور جھولی پار لیے تھلے سٹیے نا یار دلانا ملے سولی جھوٹا لے لیے پیچھے ہٹیے نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ لوگ میرے ہاتھ تے چمن تے میرے مزہ آوے لوگ میری جناب تے میں آگے بڑھ میرے سامنے اتنا مجمع بیٹھا ہوا میں کہوں جی بات یا مجھے کتنے سننے والے ہیں اس سے تو میرے بڑا مزہ آوے لوگ میرے نظرانے دے حلوے تے بریانی میں کھاواں حضور دے نام تے اس سے تو میرے مزہ آوے جدوں اس ہاتھ نال میں حلوے بریانی کھاواں تے نظرانے لواں تے لوگ ہاتھ چمن پھر تو میرے مزہ آوے اس ہاتھ تے حضور دے نام دی ہتھکڑی لگے تو پھر میرے ڈیڈ سپیڈ پہ آ جائے کہ دیکھیں نا جی پھر تو علامہ صاحب ہے نا علامہ صاحب کو تک نہیں نہ لگنی چاہیے لطف سجن تم بدن چمڑا رہے ہو لطف سجن تم بدن کارے سجن داہدہ انجوی سجن بولو نا انجوی سجن انجوی سجن اتنی گل ہے انجوی سجن انجوی سجن حضور دے دین واسطے حلوے بریانی تے میں کھانا تے بعد نا حضور کا صدقہ مل رہا ہے 2 دن روڈ تے کھڑا ہونا پہ جائے یا ایک پتھر لگ جائے میں کہوں یہ پتھر کدھر سے آیا میں کہنا ہونا پھر پتھر بھی انہوں نے نام تے آیا جنہوں نے نام تے حلوے تے بریانی آنے اور کدھر آیا اس واسطے حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اور کوئی مقصد کوئی نہیں اتنی گل ہے آج انہاں لوگوں نے بھی سر جھکے ہوئے جڑے بابا جی نال کھڑے نہیں ہوئے کہنے سن جی مولوی یہ اس نے بنیادی نکالا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتا ہے آج انہوں نے سارے ہاں سے کفر نو تے پہلے ہی ساٹھ لگی ہوئی تھی نا وہ تے کفر ہے انہوں تے اسلام تے ساٹھ لگنی چاہیے ساٹھ دو تے ساٹھ لگنی چاہیے لیکن اپنے جڑے اندر سن نا اپنے بھی بڑے بڑے ہو جی یہ
یہ مولوی کیا کرتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ بڑے اتحاد پسند ہے. آج انہیں سارے کے ساتھ جھکے ہوئے اینج کر کے جھکے ہوئے کہتے یار جس کی مخالفت کرتے رہے اسی جی کی مخالفت کرتے رہے تو وہ بندہ جب دنیا تو گیا پھر بھی سارا ساتھ اینج کر گیا. وجہ کی بنی؟ وجہ اتنی ہے جن نے حضور نال وفا کی تھی، جن نے وفا کی تھی او دا نام اج بھی لیا جانا ہے، او دا تا دم قیامت، تا صبح قیامت، قیامت تو بعد بھی نہ دنا اینڈ ہوئے گا. قیامت والے دن جدو اعلان ہوئے گا دسو جی جڑے ختم نبوت دے ڈاکو سن انہاں دے میں او بھی آ جان، او اتھے بھی دنیا چ اینج کر کے بابا جی فرماندے سن نا ان کے نسل بھی بدبودار ہو جانا ہے، انہاں دنیا چ بھی اینج کر کے رہنا ہے ایتھے بھی اینج جدو اوتھے بلایا جا. اور میرے رب فرمایا کہ میرے حبیب کے ختم نبوت دے ڈاکو میرے حبیب کے گستاخاں کو چھڈن والے ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ سامنے آؤ. او بھی لگن گے میدان وچ جڑے ایتھے لبیک کے نعرے لاندے سن جدو کیا جائے گا او بھائی لبیک والے او جڑے دنیا دے حضور نو ویکھے بغیر حضور دے نعرے لاندے سی تے حضور واسطے اپنی جاناں دین تے سی اج او بھی آندے جا رہا پھر او تے منظر ہوئے جا رہا جدو بلایا جائے گا او لبیک والے تسی بھی آؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ سر چھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم کر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے دو دن آدمی کا کام کیے اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں جو ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی ایسے سینہ تان کے جیے ایسے سر چھکا کے اسی تو دنیا جی میں سر چوکے جی رہے ہیں سانو کوئی نہیں چیئر اج کر سکتا ساڑا کوئی نہیں سر کرا سکتا. دنیا چ بھی قیامت والے دن تے منظر ہی عجیب ہونا نا اوتے جب اعلان ہوئے گا او حضور دے نام تے جانا دین والے او تسی بھی آؤ پھر اوتے ہم سوے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر کرو دیوان مزہ ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. آخری گل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور دی نعت پڑھی حبشی زبان ہے اس نعت کے اندر ایک شعر لکھی ہوئے سی بابا جی فرماتے کہ میں جب مزار ہوتا گیا میں اتنے جا کے شعر پڑھیا لکھی ہوئے سی حبشی زبان ہے ارا برا کرنا کرا کرائی کری منت درا حبشی زبان پھر ادھر ترجمہ عربی دے اندر کیتا حضرت حسان بن ثابت نے اذن مکارم فی افاق نائزہ ذکرت وفینا بکا جدرہ بالمسلو وفینا بکا جدرہ بالمسلو. حضرت بلال حبشی جب شعر پڑھیا سی نا ادھا ترجمہ اے وے ادھا ترجمہ اے وے یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑے بڑے کام ہوڑ گے سامنے گورنر کھڑا ہوئے گا وہ استاد جی کہہ رہے کسی ہو جائے ہاں جی جدو سامنے گورنر کھڑا ہوئے گا سامنے گورنر کھڑا ہوئے ایک عام کے کانسٹیبل ہو کے انہوں لمحہ کرتے ہوئے ایک ویل چیئر تے بیٹھنے والا بابا ہوئے 2 کروڑ تو زیادہ بندہ وہ دے جنازے میں چلا جائے جدوں میں للکاردہ سی عالم کفر ہے اینن کمبر او جی کی ہو گیا او بابا کی کہندا ہے اوے تو نبیو ہاں جی آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جدوں بھی بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تو اس واسطے کسی نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا یا رسول اللہ تہاڈی برکت دے نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. ہاں جی ہن دیکھو او نواز شریف دی ماں بھی مری پورا ہفتہ وہ رکھی رہے او جی اتنا بڑا جنازہ ہونا چاہیے کہ خادم حسین رضوی کے جنازے سے بڑا ہونا چاہیے. ہاں جی میں بابا جی فرمایا جا سی نا ممتاز قادری صاحب کا جنازہ جو ہوئے سی نا 60 لاکھ بابا جی اتنے فرمایا سی بابا جی فرمایا سی چلے ہو اقتدار نال جنازے بڑے نہیں ہوندے پیسے نال جنازے بڑے نہیں ہوندے جنازے بڑے ہوندے تو محمد عربی دی غلامی کھا لو سبحان اللہ. ہاں جی تو پھر انہاں دے جنازے این 6 فٹ تے کھڑے ہوئے تے مسجد دا حال بھی نہیں کریا. ہاں چلیا جنازے بڑے کرنے ایکو طریقہ ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں. ہاں رسول اللہ نال وفا کرو
حضور دا دین نال کھڑے ہو جاؤ جڑے پہلے نہیں کھڑے ہو سکے تحریک لبیک نال جنہوں نے ہن سمجھ آ گئی کہ یارا اے تے حق تے اے حق دی گل کردے وہ اج کھڑے ہو جاؤ بابا جی ٹر گئے لیکن بابا جی دا مشن زندہ ہے بابا جی دے مشن نال کھڑے ہو جاؤ حضور دی عزت آبرو واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے نال کھڑے ہو جاؤ بابا جی دا دل بھی ٹھرے گا گنبد خضرا دے اندر حضور دا دل مبارک قلب اطہر میں بھی تسکین ہوئے گی ہاں جی بابا جی بھی کہیں گے او جنہ واسطے میں ویل چیئر بیٹھ کے دن رات لگیا پھرتا سی چلو میں تو چلا گیا لیکن میرے پاس حضور دے غلام کھڑے ہو گئے ہاں ایندہ ہن ایک اصول بنا لو اپنا ایندہ کوئی مولوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی جڑا علامہ فہمہ ہوئے جو ممبر تے بیٹھ کے رسول اللہ کی شانہ بیان کرے رسول اللہ دی عزت ختم نبوت ناموس رسالت اور دین دے پہرے داری تے چوکی داری دی گل کرے تو انہوں کہو واہ 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 پیرا تیرے حضور دی شانہ نو بھی سلام تے پیر دی تیری پیری نو بھی سلام مولوی ہوئے تے مولوی حضور دی شانہ نو بھی سلام تے تیری مولویت نو بھی سلام جی کوئی چوں چوں کرے کہ جی حالات خراب ہے تو حضرت باہر نہیں نکلن گے یا حالات خراب ہے تو 6 فٹی نماز پڑھیے حالات خراب ہے تو مولوی حجرے بڑھ کے بیٹھ جائے جو کوئی ایو جی گلاں کرے تو انہوں کہا جائے مولوی جائے پیرا جائے باپ جائے چاچیا کوئی شاعر کی گل سنا بولنا نہ لمبے بیٹھے پا بولنا نہ علمہ وچ پھسا بولنا بس حضور کی گل کریے نعرہ لا دیو تاجدار ختم نبوت میں 2 گھٹ پانی دے پی کے بیٹھے چاہ لے حضرت میں کہ میں چاہ نہیں پینی تے میں ایویں پھر بول جاواں گا مینوں نہیں مسئلہ میں پانی بھی نہیں پینا ہوں تے میں گھنٹہ ہو تو رب کے بیٹھ جانا اس واسطے ہاں زور لو آخری نعرہ بس گل ختم ہاں حضور دا نعرہ لانا تے گل کر کے بلاؤ نا ہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بھی ہاتھ جا کے یہ اندر سے کھڑ تے بیٹھے کسی نے باہر دھوپ تے بیٹھے ہو گرم ہو کے بیٹھے ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا 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 ان سب نبی شان 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 گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے خاک ہو جائیں چل کر ادو مگر ہم تو رضا دم جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے لبیک